الہی تیری خاطر غزوہ تبوک کا آگے تفصیل سے ذکر ہے کہ منافقین، غزوہ تبوک جو ہوئی تھی نا اس میں بہت لمبا سفر تھا اور گرمیاں تھیں شدید اور کھجور کے باغات پکے تیار تھے. اب کتنی بڑی آزمائش ہے، پورے سال کی محنت اب رنگ لا رہی ہے اور شدید گرمی، اور حکم دیا جا رہا ہے جہاد میں نکل جاؤ. کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی، آپ دیکھو. عرب کی گرمی، اور تبوک آج بھی سعودی عرب میں ہے، اچھا خاصا دور ہے اور ریگستانی سفر ہے. ریگستان میں اتنے لمبے سفر کرنا اور اتنی شدید گرمی میں، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پکنک منانے جا رہے ہیں، وہاں دشمن سے کیا ہے، لڑائی. اور ایسے موقع پہ جب پورے سال کسانوں کی محنت ابھی پھل دے رہی ہے، اور ایسے موقع پہ اپنے قیمتی باغات کو چھوڑنے کا حکم ہے. تو اس موقع پر منافقین نے بڑا لعت و لعل سے کام لیا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے، ابھی یہ پرابلم ہے. تو ہوا یہ کہ ان منافقین نے تو بہانے مارے، اور یہ فرض عین ہو گیا تھا جہاد، کیونکہ نبی نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا. لیکن 3 صحابی تھے جو مخلص ہونے کے باوجود پیچھے رہ گئے. ایک کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع. یہ 3 صحابی ایسے تھے جن کے پاس وسائل بھی تھے، مال بھی تھا، مگر یہ پیچھے رہ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی تبوک کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ما فعل کعب ابن مالک، کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ وہ تو میرے بڑے مخلص صحابی ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حبسہ برداہ والنظر فی عطفی، یا رسول اللہ ان کے پاس مال آج کل بہت آیا ہوا ہے، دولت نے ان کو پیچھے روک لیا. کسی دوسرے نے کہا کہ بئس ما قلتا، تم نے بہت بری بات کی کعب ابن زہیر مالک کے بارے میں. یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، ہم نے کعب ابن مالک میں ہمیشہ خیر پائی ہے، کوئی عذر ہوگا، ورنہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے بولو نہیں. جب یہ لشکر واپس لوٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، تو اب جو منافقین ہیں نا وہ آ کے اپنے آزار پیش کرنے لگے. میں اصل میں یہ مسئلہ میرا یہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے تو حکیم نے منع کیا جانے، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی کچھ بھی الٹے سیدھے آزار، ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں. میرے ساتھ ایکچولی یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ یہ نبی کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آگے سورہ توبہ میں آ رہا ہے یحلفون باللہ یعتذرون الیکم، یہ عذر کر رہے ہیں، سب جھوٹے عذر ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر فیصلہ کر رہے تھے کہ تم کہہ رہے عذر تھا تو ہم مان لیتے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن نبی نے ان کے ظاہر کو مانا کہ ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین جھوٹے جھوٹے آزار پیش کر رہے تھے. یہ ہو گیا، آپ کو پتہ تھا جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ نے ان کو چھوڑ دیا. جب کعب ابن مالک آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میں کیا کہوں گا، میں تو مخلص ساتھیوں میں سے ہوں. اور حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہا ہوں میں. کہتے ہیں صرف بدر میں اس لیے نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑائی ہو جائے گی، ورنہ ہر جہاد میں نبی کے ساتھ شریک رہا. کہہ رہے ہیں جب میں نبی کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا عذر تھا تمہارا؟ الم یکن قد ابتعت ظہرک، کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ تمہارے پاس تو سواری بھی تھی، سب کچھ تھا. کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے دل میں شیطان نے بڑے وسوسے ڈالے کہ میں بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دوں. لیکن کہتے ہیں میں نے کہا ایک جرم میں نے کیا ہے، دوسرا جرم میں بولو بھائی نہیں کروں. کہتے ہیں میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا میرا، بس شیطان نے روک لیا مجھے. اور اتنا مالدار تو میں پہلے کبھی تھا ہی نہیں جتنا ابو. اور وہ جو 2 صحابی تھے وہ عمر زیادہ تھی ان کی، بوڑھے تھے، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. انہوں نے بھی سچ سچ کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم، اٹھو، حتی یقضی اللہ فیک، جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تم یہاں سے چلے جاؤ. آپ ایسے غضبناک ہوئے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دے دیا کوئی بھی ان سے بات چیت نہ کرے، کیونکہ ایسی سخت لڑائی تھی، اتنی گرمی تھی، شدت تھی، ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا اچھا کام؟ تو نبی نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا، اور صحابہ کو حکم دے دیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، اور بیویوں کو حکم دیا وہ بھی الگ ہو جائیں ان سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ طلاق دے دیں، فرمایا نہ نہ نہ، طلاق مت دو، ان سے کہو الگ ہو جائیں، اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں۔ وہ جو 2 صحابی تھے بوڑھے، انہوں نے کسی خادم کو بھیجا کہ نبی سے جا کے پوچھیں کہ ہم نہیں، ان کی بیویوں نے پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھے ہمارے دونوں شوہر کیا ہیں؟ بوڑھے ہیں، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، تو ہم اگر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں گی تو یہ بوڑھے شوہر کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو مگر یہ تمہارے پاس نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس آنے کی سکت نہیں رکھتے، کیونکہ جب سے ان کا بائیکاٹ ہوا ہے اور پتہ چلا ہے کہ نبی ناراض ہیں، یہ رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی بیوی سے کہو کہ جا کے نبی سے پرمیشن لے آئیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھے تھے، میں جوان ہوں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، نبی بولیں گے تمہیں کیا خدمت کی ضرورت ہے بھائی؟ فرماتے ہیں میں نے نبی سے یہ درخواست، بولو بھائی، نہیں۔ کہتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ایسی حالت ہو گئی کہ جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ فرمایا میں بازاروں میں نکلتا لوگ مجھ سے منہ پھیر لیا کرتے تھے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں زمین کیا ہو گئی ہے۔ دیکھو اس موقع پر اگر ذرہ برابر بھی نفاق ہوتا یا ایمان کمزور ہوتا، ہم ہوتے تو ہم کیا سوچتے کہ بھئی ساری زندگی ہم نے ساتھ دیا، اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کی، ہر میدان میں نبی کا ساتھ دیا، اگر ایک لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہو گیا؟ ہم یہ کہتے نا، باقی تو سارے گئے ہیں، اگر میں نہیں گیا تو کون سا طوفان آ گیا، ہم یہ کہتے نا۔ اور اس پر اتنی سخت سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہماری بیویوں تک کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیا گیا، اور کوئی مدینہ میں ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بڑی آزمائش! یہ کہنا آسان ہے، جس پہ گزرتی ہے وہ جانتا ہے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آج کسی سے عقیدت محبت ہونا، ذرا سی کوئی کوتاہی اس کی سامنے آ جائے، فوراً عقیدت کا جنازہ، ایک دم عقیدت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اس موقع پر روم کا بادشاہ تھا، پتہ نہیں فارس کا، مجھے یاد نہیں، اس کو جب پتہ چلا نا کہ کعب بن مالک جو سرداروں میں سے ہے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، تو اس نے ایسے موقع پہ دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں نا، تو اس نے خط بھیجا کعب بن مالک کی طرف۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بازار میں چل رہا تھا کہ ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، من یدل علی کعب بن مالک، بھائی کعب بن مالک کون ہے؟ کیونکہ وہ اجنبی تھا، دوسرے ملک سے آیا تھا، تو لوگ اشارہ کر رہے تھے وہ ہے، نام بھی نہیں لے رہے تھے کہ بات نہ ہو جائے، نبی نے منع کیا بات چیز، اشارہ کر رہے تھے کہ بھائی سمجھ رہے ہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے نا، ایک دن چھوٹا سا بچہ، میں نے اسے بولا یہ کس نے توڑا ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں، ایسے نا ایسے کر کے، وہ جب بھی میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد، وہ منہ سے نہیں بول رہا، ڈر رہا تھا، کہہ رہا ہے ایسے کر کے اس نے کیا ہے، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ خیر کہنے لوگ کیا کرنے لگے؟ اشارہ، کیونکہ نبی نے بات چیز سے منع کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے خط تھما دیا، اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، بادشاہ نے لکھا تھا کہ تمہارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، حالانکہ تم تو عزت کے قابل آدمی، دیکھو چڑھانے والے ایسے چڑھاتے ہیں نا، تم ذلت کے لائق نہیں ہو، تم عزت کے قابل ہو، تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے۔ کوئی اور ہوتا کیسا پھسل جاتا ایسے موقع پہ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اس خط کو ایسے کر کے پھاڑا، اور میں نے کہا جیسے ایک آزمائش میرے اوپر آئی تھی، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش میں ناکام ہوا تو اتنی سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ سب کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی آزمائش, پھاڑ دیا اس خط کو. کہتے ہیں پھر وہی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کہہ رہے میں جب مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھتا, میں دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں, لیکن میں جیسے ہی سلام پھیرتا تو آپ اپنے رخ کو میری طرف سے پھیر لیتے تھے. کیسا شاک گزرتا ہوگا. یہاں تک کہ 40 دن اسی حال میں گزر گئے. جب 40 دن گزرے ہیں تو حضرت کعب بن مالک, کیونکہ مسجد نبی سے گھر تھا آپ کا دور, تو فجر کی نماز اپنے گھر کی چھت پہ پڑھ رہے تھے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں وحی ہوئی کہ اللہ نے کعب بن مالک اور باقی 2 صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے. تو آپ نے جیسے ہی سلام پھیرا, آپ نے صحابہ سے کہا کہ کعب بن مالک اور ساتھیوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ, بولو بھائی, قبول کر لی. صحابہ یہ خبر سن کے اتنا خوش ہوئے, جیسے کوئی خوشخبری ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے بتا دوں نا بھائی, اس ساتھی کو میں پہلے اطلاع دوں. تو وہ کہتے ہیں, کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میری طرف دوڑے. کہتے ہیں ایک نے کیا کیا, اس نے کہا دوڑنے سے بہتر ہے میں تیز رفتار گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا اور سب سے پہلے کعب بن مالک کو خوشخبری. تیسرے صحابی نے کیا کیا کہ گھوڑے کی رفتار سے زیادہ آواز کی رفتار ہے, وہ فوراً پہاڑ پہ چڑھ کر کعب بن مالک کے گھر کی طرف رخ کیا اور زور سے آواز ماری, یا کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک اللہ کی طرف سے خوشخبری قبول کرو. کہتے ہیں میں ابھی مصلی پہ بیٹھا تھا, وہ کیونکہ کان الصوت اسرع من الفرس, آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے, یہ خود صحابی کا بیان ہے, کہتے ہیں آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے تیز ہوتی ہے. تو وہ ان صحابی نے نا اپنے شوق میں, جیسے ہوتا ہے نا کسی کو اطلاع دینی ہوتی ہے تو بھائی چڑھ کے آواز لگا دو تاکہ وہ گھوڑے میں جو ہے نا پہنچنے سے پہلے میری آواز پہنچ جائے. کہتے ہیں میں نے جب پہاڑ پہ آواز سنی کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ, بس اتنی, میں سمجھ گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی. میں فوراً دوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسجد نبی میں. جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. حتی اذا استنار کأن وجہہ قطعۃ قمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو کعب بن مالک کہتے ہیں ایسا چہرہ چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند, آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار. اور کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی نبی کے پاس آ کے بیٹھا, نبی نے کیا خوشخبری دی, یا کعب بن مالک ابشر بخیر یوم مرت علیک مر علیک منذ ولدتک امک. کیا بشارت دی, اے کعب جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس سے زیادہ بہتر دن تیری زندگی میں نہیں آیا, ایسے دن کی مبارکباد قبول کرو. حضرت کعب نے فوراً کیا کہا, امن عندک ام من عند اللہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی طرف سے خوشخبری ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, یہ میری طرف سے نہیں, یہ کس کی طرف سے؟ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے معاف کیا, یہ اللہ نے کچھ حکم دیا ہے, تھوڑی تسلی چاہ رہے تھے نا. تو نبی نے کیا فرمایا, من عند اللہ, یہ معافی کس کی طرف سے ہے؟ پکا کام ہوا ہے, پکا. کہتے ہیں نا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بھائی, یہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا. کیسے خوش ہوئے کعب بن مالک, فوراً کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے, میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ جس مال نے مجھے جہاد سے روکا سارا مال صدقہ, زیرو ہو جاؤں گا میں, سب کس کے حوالے؟ آپ کے حوالے, جہاں چاہیں خرچ کریں. نبی نے فرمایا نا 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 نا, ایسا نہ مت کرو, ٹھیک ہے نا, کچھ روکو اور کچھ